السلام علیکم عزیز ناظرین، سورہ یوسف کی اس تفسیر کی 6ٹھی نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج اس نشست میں میرے ساتھ جوائن کریں گے مولانا عبدالستار ندوی صاحب۔ ندوی صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم احسن القصص پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور اس سے ہم کچھ چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے دور میں ان آیتوں سے ہمیں کیا نور ہدایت ملتا ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنا کسی وقت کے ضائع کیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا آپ تلاوت و ترجمہ کریں، انشاءاللہ ہم آیت بآیت جائیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، اس میں جو 28ویں آیت میں جو ذکر چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب دروازے پہ گئے اور اس عورت کا خاوند بھی آ گیا تو معاملہ یہاں ہو گیا کہ خاوند کو فوراً پورا کا پورا الزام یوسف علیہ السلام کو اس پر ڈالنے لگی۔ وہ یہ پورا انسیڈنٹ جو یوسف علیہ السلام کا ہوا ہے اس گھر میں ہوا ہے جو گھر ان کی کفالت کر رہا تھا، اور وہاں پر وہ اس پوزیشن میں تھے کہ جہاں پر وہ کوئی بات اپنی رکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اور ایسے وقت میں جو عورت کے شوہر نے اس سے کہا تھا کہ دیکھیے اس لڑکے کا دھیان دیجئے، انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے لیے جو بیٹے کا قائم مقام بنے گا، لیکن معاملہ جو ہے یہاں پہ بالکل الٹا ہوا اور وہ عورت کی جو ہے نیت پھر گئی، اور پھر وہاں سے سچویشن یہاں پہ آگے کریٹ ہو رہی ہے کہ اب یوسف علیہ السلام وہ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر اگر وہ کچھ بھی بات کہتے ہیں تو ان کے کہیں نہ کہیں ان کے مالک کے جو عزت نفس ہے اس کو زر پہنچانے والی، کہ بھئی مالک کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری بیوی جو ہے کا اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو یہ پوری سچویشن میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے، مطلب اتنی سی بات وہ جو ہے اپنے اس میں جو ہے رکھ پائے، اور اس سے زیادہ وہ کچھ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ وہ گھر میں ان کی وہ حالت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بالخصوص انتظام کیا کہ اس گھر کے اندر ایک شخص، جب معاملہ گھر والوں کو معلوم پڑا تو ایک شخص نے اس میں گواہی دی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے کرتے یا قمیص کو دیکھیں جو پھٹا ہوا ہے، اگر وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو معاملہ پیش آ رہا تھا اس میں یوسف علیہ السلام نے جو ہے زبردستی کی ہے، نعوذ باللہ، یا اگر ایسا معاملہ ہے کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے جو ہے زیادتی کی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سرکمسٹینشل اس کو ایویڈنس کہتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ 2 ہی لوگ تھے اور کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، تو یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ذریعے سے جو ہے اس شخص نے جو ہے یوسف علیہ السلام کی جو پاکدامنی تھی اس کا جو ایک بہترین جو ہے ثبوت جو ہے یہاں پر پیش کیا۔ اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص کا پھٹا ہوا ہونا بظاہر دیکھا جائے تو ایک عسر ہے، ایک تنگی ہے، ایک پریشانی ہے اور ایک مصیبت ہے، کسی کا بھی کچھ نقصان ہو جائے تو ایک پریشانی ہے، لیکن قرآن کی وعد جو ہے ان مع العسر یسرا، گویا کہ یہ پریشانی کا لاحق ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو کبھی کبھی بظاہر کوئی تنگی، پریشانی، مصیبت دیکھنے میں لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ آسانیاں رہتی ہیں۔ جی بالکل۔ دوسری بات اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گیٹ پر آنا اور ساتھ میں اس عورت کا آنا، پھر اس کے خاوند کا آنا اور اس کی بیوی کا سارا الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر دھرنا، تو کوئی بھی غیرت مند شوہر کسی شاہد، کسی گواہی یا کسی برات کے اظہار کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہاتھا پائی پہ آمادہ ہو جائے گا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، یا کم سے کم زبان سے بے غیرتی کا اظہار کرے گا، گالم گلوچ کرے گا۔
لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس فرد نے یعنی عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ہاتھ بھی اٹھایا یا گالم گلوچ ہی کیا ہو۔ تفسیر قرطبی میں لکھا جاتا ہے اس میں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر خود ہی بے غیرت رہا، اور دوسرا سبب یہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کی نگرانی میں تھے اور تمام برائیوں سے بچتے ہوئے آئے، تو گویا اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کے طیش سے، غصے سے اور بدزبانی سے بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ جی بالکل، یہاں پر ایک اور پہلو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک کنزرویٹو سوسائٹی سے آتے ہیں جی، اور ہمارے لیے یہ چیز امیجن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے عورتیں بھی جو ہے اپروچ کرتی ہیں یا زور زبردستی کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی زیادتی صرف مردوں کے لیے خاص نہیں، عورتیں بھی جو اس طرح کی زیادتی کر سکتی ہے اگر وہ پاور کی پوزیشن میں ہو۔ جیسے یہاں پر جو معاملہ ہوا کہ وہ پاور کی پوزیشن میں تھی اور یوسف علیہ السلام کفالت میں تھے، تو انہوں نے اس بات کو بالکل آسان سمجھا کہ وہ جو ہے یوسف علیہ السلام پہ زور زبردستی کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ جو ہے، دونوں جگہ سے ظلم اور گناہ جو ہے سرزد ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کا پکچر بھی سمجھ میں آتا ہے جی، کہ وہ معاشرے کے اندر جنسی بے رحاوی کس درجے پہ پہنچ چکی تھی کہ عورتیں بھی جو ہے اس بات کو بالکل آسانی سے یہ اس بات کو یہ سمجھتی تھی کہ وہ کسی مرد کو اپروچ کرے، اور نہ صرف اپروچ کرے بلکہ اس کے اوپر زیادتی کرنے پر بھی وہ جو ہے آسانی سے آمادہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ جنسی بے رحاوی جب آتی ہے کسی سوسائٹی میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف مردوں میں آتی ہے اور عورتوں میں نہیں آتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ یہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ تو جو لوگ مطلب سوسائٹی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کے برے کاموں میں ملوث ہو، اپنی آزادی سے جو مرد سمجھتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کو اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جب سماج کے اندر جنسی بے رحاوی پھیل جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف مرد ہوتے بلکہ عورتیں بھی اسی کام میں جو ہے پوری طریقے سے جو ہے ملوث ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں جو بات آئی ہے اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، کہ اس کے شوہر نے یہ کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں اور بے شک تم عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہیں۔ اس میں اگرچہ اس کا کہا ہوا ہے لیکن اس نے صرف اپنی بیوی سے نہیں کہا بلکہ تمام عورتوں کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ یہاں پر وہ جو اسپونٹینیس جو ریپلائی تھا، مطلب ایک سچویشن کریٹ ہوئی جہاں پر آؤٹ آف بلیو جو ہے ان کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں اور وہ شاید وہ وقت ان کے ہسبینڈ کے آنے کا نہ ہو، نہیں جی، تو ایسے وقت کے اندر جب وہ پہنچے ہیں تو اس نے اسپونٹینیس سے ملی سیکنڈ کے اندر وہ ریپلائی کی کہ اس شخص کی کیا سزا ہو جو تمہاری گھر والی پہ ہاتھ ڈالے۔ اور اس طریقے سے جو یوسف کو نہ صرف ان پہ ظلم کی، پہلی چیز کہ ان کو جو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے اوپر جو ہے ایک گھناؤنا جو ہے الزام لگا۔ میں سنتا اگلی آیت کی طرف۔ جی یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اعرض یعرض، اعراض کی میننگ آتی ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اور استغفر یستغفر، استغفار کی میننگ مغفرت طلب کرنا، معافی چاہنا، اور ذنبن گناہ کو کہتے ہیں۔ تقریباً اس میں یہی الفاظ ہیں۔ اب آگے ہم تشریح میں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام کو مولانا جو یہاں پر جو ان کے ہسبینڈ ہے ان کا معاملہ تھوڑا انصاف پر مبنی ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس اپنی بیوی کے خلاف جا رہا ہے، تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خاندان کے معاملات میں جو ہے بہت ہی تعصب کو برتتا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں الزام جو دوسرے شخص پہ ڈال دوں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے کیونکہ ان کی عزت خود اپنی عزت ہے، تو میں چاہوں گا کہ بھائی میں اپنے گھر والوں کی عزت بچاؤ، بھلے ہی میں میرے منہ سے میں جھوٹ کہوں
یا میری بات سے کسی دوسرے پہ کوئی الزام آئے یا انصاف جو ہے درپردہ چلا جائے. لیکن یہاں پہ جو عزیز مصر کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ ایک انصاف پر مبنی بات کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھیے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن معاملہ تمہارا جو معاملہ جن کے ساتھ ہے وہ میری بیوی ہے، میں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا، تو بہتر یہ ہوگا کہ تم کیا کرو، درگزر کرو. وہیں پر بیوی سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے تم نے یہ تو گناہ کا کام کیا ہے، تم اس پہ استغفار کرو، اور بالکل اس پوائنٹڈ وے میں بولتا ہے کہ دیکھیے اس میں غلطی آپ کی ہے. اور اگر ہم آج کا ہمارا معاشرہ دیکھیں گے تو کوئی بھی معاملہ اگر ہمارے فیملی کے اگینسٹ جاتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے حد درجے تعصب برت کر یہ بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاملے کو گھما دے اور اپنے خاندان کو صحیح سلامت ان کی عزت، ان کا مال اور ان کے جو بھی چیز ہے اس کو نکال کر جو ہے لے جائے. لیکن یہاں پر عزیز مصر کا معاملہ جو ہے بالکل جو ہے دوسرا جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ عزیز مصر نے کہا استغفار کرو، یعنی معافی طلب کرو. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو. جی بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب ہو کہ تم اپنے شوہر سے معافی مانگو. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ گویا اپنی گناہوں پہ پشیماندگی کا اظہار یہ اسلام میں تو ہے ہی، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد جو بھی مذہب رہا ہے ان تمام مذاہب میں کوئی گناہ کسی انسان سے ہو جائے تو اس کا دل خود ملامت کرتا ہے. اس لیے جس کو وہ پوجتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، جس دیوی دیوتا کو، اس کے سامنے جا کے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. تو تین باتیں اس میں ہیں، استغفار یا تو یوسف علیہ السلام سے، یا تو اپنے شوہر سے، یا اپنی دیوی دیوتاؤں سے کہا اس نے. جی بالکل. اور یہ جو ریپینٹنس کا معاملہ ہے جی کہ یہ ایک طریقے کا بہت ہی اچھا، جہاں پر اسلام کے اندر تو جہاں پہ ہم بولتے کہ چند بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز استغفار ہے، جی اسی طریقے سے استغفار کو اگر جنرلی سائیکولوجیکل ٹرم میں سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو انسان کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر ایک سائیکولوجیکل برڈن، بوجھ جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرانا، اس بوجھ سے باہر نکالنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے ریپینٹنس سے استغفار کرے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو استغفار کا یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اگر ریگولرلی استغفار کرتا ہے یا ریگولرلی ریپینٹنس کی عادت ڈالتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ امپرومنٹ ہوتا ہے. جو آدمی ریپینٹ نہیں کرتا وہ کبھی امپروو نہیں. مطلب اگر یہ بیوی کا معاملہ ہے کہ اگر ریپینٹ کرے گی تو یہ ممکن ہے کہ وہ اگلی بار اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں. اور اس میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یوسف اعرض عن ھذا اس کا سکتہ لکھا ہوا، اس کے بعد واستغفری لذنبک، تو سکتہ کا مطلب آتا ہے بغیر سانس توڑے ہوئے رک جانا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے جو اس کو خطاب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا اور اپنی بیوی کو خطاب کیا، دونوں کو ایک ہی سانس میں کہا یوسف اس سے اعراض کرو اور تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو. یعنی بغیر سانس توڑے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا. وہ ایک نقطے کی بات اس میں سمجھ میں آئی. اب آگے چلتے ہیں. جی بالکل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ترجمہ: شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس میں وقال نسوۃ کا لفظ آیا ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے زیادہ تر قرآن میں نساء کا لفظ آیا ہے. بہت کم جگہ پہ، تقریباً 2 ہی جگہ پہ نسوۃ کا لفظ آیا ہے. یہ ڈکشنری کے ماہرین کہتے ہیں کہ نسوۃ جمع تقلیل ہے، یعنی یہ جمع تو ہے لیکن اس میں کم افراد شمار ہوتے ہیں. اور مدینہ شہر کو کہتے ہیں. راود یراود مراودتن کہتے ہیں بہلانے پھسلانے کو. فتح نوجوان، اور شغافہ یا شغافہ کہتے ہیں دل کی گہرائی میں محبت کیا پہنچ جانا، یہ شغافہ. انا لنراها فی ضلال مبین، ضلال گمراہی، مبین کھلی ہوئی گمراہی. جزاک اللہ. مولانا یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ معاملہ جو ہے جو واقعہ ہے اس کی سٹوری اب جو عزیز مصر کے گھر سے باہر نکل کر جو ہے پورے معاشرے میں وہ سٹوری کا چرچا
ہونے لگا کہ بھائی عزیز مصر کی بیوی کا جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ اپنے غلام کے پیچھے لگ گئی. اور یہاں پر جو آخر میں بات آ رہی ہے کہ وہ سری غلطی کر رہی تھی, تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے سری غلطی سے ایک تو یہ ہے کہ یہ عزیز مصر ہو کر کے, عزیز مصر کی بیوی ہو کر کے, بڑے خاندان سے ہو کر کے اس کا دل آیا بھی تو ایک نوجوان ایک لڑکے پہ اور غلام پہ آیا, اور وہ بھی جو غریب الوطن ہے, جو کنعانی ہے, جو اس کا ہم نہ منصب ہے اور نہ ہم نسب ہے. ان تمام چیزوں کے تناظر میں اس کے باوجود بھی وہ اس کو رام نہیں کر سکی. اس لیے اس نے کہا کہ انا لنراھا فی ضلال مبین, کہ ہم تو اس عورت کو صریح گمراہی میں پاتے ہیں. صریح گمراہی کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب وقال نسبۃ, یہ نسبۃ سے مراد ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اگرچہ نسبت جو لفظ آیا ہے نساؤن میں بہت ساری عورتیں شمار ہوتی ہے, اور نسوہ کہتے ہیں جس میں کم عورتیں ہوں. اس سے یہ اندازہ ہے کہ عورتوں کے اندر جو چرچا ہوا وہ تو پورے مدینے میں, لیکن کہنے والی جو عورتیں تھیں یا لان تان کرنے والی عورتیں تھیں ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی. اور جب زیادہ نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لیول کی یہ خاتون تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, اس لیول کی خاتون کم ہی رہی ہوں گی, وزراء کی خاتون اور مالدار کی خاتون. اس لیے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایسی کہنے والی خاتون 4 یا 5 تھی. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کافی باتیں اس میں آ گئی. اس میں ایک جو پہلو ہے کہ وہ سری غلطی کر رہی تھی, اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی نکالا کہ اس نے ایک حماقت کی, یا یہ بھی ایک مفہوم میں نکالا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک عورت جو اتنی پاورفل پوزیشن میں ہو اور وہ جو ہے اپنے غلام پر قابو پانے میں کامیاب نہ رہے. مطلب یہ بھی مطلب اتنا ایزی ٹارگیٹ تھا اور کیسے انہوں نے جو ہے مس کر دیا. تو یہ تینوں چاروں پہلو سے جو ہے جو سری غلطی کا جو یہاں پہ جو دلال مبین کی جو یہاں پر بات قرآن میں پیش کی گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے, پچھلے تو بات آئی تھی, یہاں پہ تھوڑی سی بات اور مزید وضاحت ہو جائے کہ اس زمانے کے کلچر کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بے حیائی اتنی تھی کہ عورت مرد کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرنے لگی تھی, یعنی جب برائی بہت زیادہ ہونے لگے تب یہ معاملہ. اب یہ ہے کہ برائی جب اس سے زیادہ ہو جائے تب عورتوں کے درمیان ہی صحیح, لیکن اپنے محبت کا اظہار, غیر مردوں کی محبت کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا شروع کر دے. یہ بھی بے حیائی کی ایک انتہا. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات رکھی کہ اوور آل ایک کلچر کا تاثر ملتا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس معاملے میں ملوث تھی, بلکہ اس کے واقعے کو ڈسکس کرنے کے اوپر بھی جو دوسرے عورتیں آمادہ تھی. نہ صرف وہ آمادہ تھی بلکہ دوسری بات تو یہ تھی کہ وہ جو ہے یہ سمجھ رہی تھی کہ عزیز مصر کی عورت جو ہے ایک ناکام قسم کی جو ہے عورت ہے, اور اس نے جو ہے ناکام کوشش اپنے غلام کے ساتھ کیوں کی. تو اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آئے. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی, حاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. مکرن کہتے ہیں سازش کو, اور ارسل یرسل ارسال بھیجنے کو کہتے ہیں, یعنی بلاوا بھیجنا, کسی کے یہاں اگر بھیجا جائے کسی کو بلانے کے لیے. اور اعتداد کہتے ہیں تیار کرنے کو.
اور اتقا یتقو ٹیک لگانے کو کہا جاتا ہے، تو متقا عام طور سے تکیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور سکین چھری کو کہتے ہیں. اکبرنا زیادہ بڑا سمجھنا، قطع یقطع تقطیع کی میننگ کاٹنا، اور ایدی ہاتھ، یدن کی جمع ایدی ہے، اسے ہاتھ کہتے ہیں. حاشا للہ یہ کلمہ تعجب ہے. اور بشر انسان کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کے لیے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. مولانا اس میں یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی کو جو ہے یہ شرمندگی کا احساس ہوا، اور جو اس کی کلیگز جو اس کے سرکل کی عورتیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے اور وہ اس کے اوپر تانے دینے لگی، تو اس نے ٹھیک ہے تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہو تو میں جو ہے تمہارے کو جو ہے اس ٹیسٹ سے گزارتی ہوں جس میں میں جو ہوں ناکام ہو چکی ہوں. تو اس نے اس کا پورا ایک اہتمام کیا، نہ صرف یہ کہ کسی ایک محفل میں کوئی بات کہہ دی، بلکہ اس نے ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے ان عورتوں کو دیا جو ان کے اوپر الزام لگا رہے. تو وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کیسا ہوا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پوری محفل ارینج ہوئی جس میں صرف عورتیں موجود تھی، اور وہ عورتیں کسی پاک انٹینشن سے وہاں پر نہیں آئی تھی. عزیز مصر کی بیوی کا بھی کوئی انٹینشن پاک نہیں تھا، بلکہ وہ اسی طرح کی جو ہے فحش کام کے لیے وہاں پر جمع ہوئی تھی. اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ اس نے جو ہے جب وہ چھری سے جو ہے چھری استعمال کر رہی تھی اور کچھ چیزیں کاٹ کر کھا رہی تھی، اسی وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے پیش کیا. معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھی انہوں نے تو وہ جو ہے دم بخود رہ گئے، جس کو قرآن میں جو ہے ورڈ استعمال کیا حاشا للہ. یہ جو آگے بھی جو ہے ایک بار جب یہ واقعہ ریپیٹ ہوگا تو یہی کلمات جو ہے دہرائے جائیں گے. لیکن انہوں نے جو آخر میں بات کہی کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو دیکھا تو اگر ہم آج کے ٹرمز میں دیکھیں گے تو کوئی ہینڈسم کا ورڈ انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا وہ ملک کا ہے، مطلب فرشتے کا، اور ایسا فرشتہ جس کے اندر کریم اکرام ہے جو بہت باعزت لگ رہا ہے. مطلب ایک گریسفل پرسنالٹی ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی وہاں پر ابھر کے سامنے آئی. اور نہ صرف گریسفل تھے بلکہ ان کا جو جب ملک کہا اس کا مطلب یہ کہ ان کا چہروں پہ جو ہے ایک انوار کا بھی جو ہے یہاں پر اظہار ہوتا ہے کہ آدمی جب ایک ریڈینٹ پرسنالٹی سے ملتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ فرشتہ صفت آدمی ہے. تو فرشتہ صفت مطلب وہ ریڈینٹ، اور جہاں پہ کریم ہے وہاں پر وہ جو گریسفل پرسنالٹی کے طور پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈسکرپشن دیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن دے کون رہا ہے؟ دے وہ عورتیں رہی ہے جن کی پوری بحث، پوری کی پوری بات جو ہے گری ہوئی ہے، فحاشی پہ مبنی ہے، جنسی بے راروی پہ مبنی ہے. لیکن وہ جب اس پاکیزہ شخص کو دیکھتی ہے تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے کہ یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بزرگ فرشتہ، معزز فرشتہ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، قطعن ایدیہن، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو عام طور سے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا گزرنا اور پھلوں کا کاٹنا ایک ساتھ ہوا تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے حیران رہ گئی اور پھلوں کے بجائے ہاتھ کو کاٹ لیا. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے تو ہاتھ کو کاٹ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کے ہاتھ کٹ گئے، بلکہ ان میں سے بعض کے ہاتھ کٹ گئے ہوں گے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ ان عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا تھا، اور جان بوجھ کر کے کاٹا تھا اس لیے انہوں نے جو سمجھیے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ جو کریٹ کیا ہے، جس مفسر نے بھی یہ کہا ہو یا جن لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا وہاں پہ، بٹھانے کے بعد ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ جو تمہاری مالکہ کہہ رہی ہے اس کے لیے تم تیار ہو جا، اگر تم تیار نہیں ہوتے ہو تو پھر میں جان دے دوں گی. اور اس کے اقدام کے لیے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی. ان میں سے ایک دو صحیح، لیکن انگلیاں کاٹی. جب کاٹی تو یہ احساس دلانے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں ہماری اس چال سے آمادہ ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اور جنہوں نے ایسا لکھا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری دلیل وہ آیت ہے جو اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لیے کہا گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے معلوم کرو وہ عورتیں جو ہاتھ کاٹنی تھی مکاری میں ان عورتوں کا کیا حال ہے، تب میں جیل سے نکلوں گا. تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹا تھا مکر کیا تھا، اور مکر گویا کہ ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلیک میل کرنے کے. تو دو اس کی تشریح ہوئی. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہاتھ ان کے کٹ گئے،
اور دوسری یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی۔ مولانا یہ تو بات ویسی ہوئی کہ جو ہم آج کل جو لوفر قسم کے، لور قسم کے جو ٹین ایج لڑکے دیکھتے ہیں، جو اپنی محبوبہ کو منانے کے لیے جو اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے خون نکال کر بتا دیتے، دیکھو میں نے خون نکالا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں اتنا خون بہا کے اپنی جو ہے جان دوں۔ یہ جو ہے اس طرح کا معاملہ جو ہے دکھ رہا ہے، لیکن اوور آل چیز تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک پورا معاشرہ ہے جو کرپٹ ہو چکا ہے، اور وہ معاشرہ اپنی خود سیلف پلیجر کے لیے، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کسی بھی حد تک گزرنے کو تیار ہے۔ مطلب یہ کہ ایک معاشرے میں محفل اس لیے ارینج کی جا رہی ہے کہ کسی شخص کو بدکاری پہ آمادہ کیا جائے، جب وہ شخص بدکاری پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ دوسری چیز یہ کی جا رہی ہے کہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور یہ سب یہ نہیں بھی ہو رہا ہے تو اس سے بھی وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، اور جو پھر آگے جو ہے عزیز مصر کی بیوی کے وہ کلمات بھی جو آگے سمجھ میں آتے ہیں جہاں پر جبر کا پہلو بالکل واضح ہو کے سامنے آتا ہے۔ میں اگلی آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ لام یلوموں سے ملامت کرنا، اس سے ہے لمتننی، اور راود یہ راودو کی تشریح کئی بار آئی، بہلانے پھسلانے کے لیے کہتے ہیں، یعنی راود ایسے دو لوگوں کا آپس میں ایک کا بہلانا اور دوسرے کا مطلب اس کے پھانسے میں نہ آنا، یعنی دونوں کے ارادے دو ہو اور مختلف ہو، اس کے لیے راودہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ استعصم یستعصم کی میننگ مطلب وہ پاکیزہ ہونا، بچ جانا، اور لیسجنن قید کیا جانا، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اسی سے یہ فعل بنا ہے، لیسجنن ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا، اور صاغر کہتے ہیں ذلیل و خوار اور رسوا ہونے کو۔ اصل میں صاغرہ کی میننگ آتی ہے کمتر ہونا، اس لیے صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور صاغر سے مراد یہاں پہ ذلیل و خوار ہونا ہے۔ جی بالکل مولانا، یہاں پہ جو بات میں آپ سے پچھلی گفتگو میں آ رہی تھی وہ یہی کہ جب انہوں نے اسٹارٹ کے 2 حربے استعمال کر لیے، تب تیسری کی بات جو ہے عزیز مصر کر رہی ہے کہ اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے، اور if you don't comply، اور اگر ہماری بات کے اوپر ایگری نہیں کرو گے تو یہ ہوگا کہ تم جو آج آرام کی زندگی گزار رہے ہو، اس کے بالمقابل تم قید خانے میں جاؤ گے۔ آج تم کو ہم اتنا رسپیکٹ دے رہے، عزت دے رہے، مطلب دکھاوے کے طور پہ، لیکن تمہارا یہ ہوگا کہ تم جو ہے ذلیل ہوگے۔ یہ تو اس نے جو لاسٹ میں جو ہے تھریٹ ہے، مطلب جیسے پہلے جو بات آئی کہ انیشلی جو ہے ایک پرپوزل ہے، پھر اس کے بعد بلیک میلنگ ہے، اور لاسٹ میں تھریٹ ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہاں پر ایٹ ورک نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر جو چیز ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن 100% سکسیسفل ہو گیا، اور یہ عورتیں بھی اسی معیار پہ آ گئی ہے جس معیار پہ رہنے کا یہ مجھ سے دعویٰ کر رہی تھی۔ کس طریقے سے؟ ایک تو یہ کہ غلام کو رجھانے کی کوشش کرنا، نمبر 1، نمبر 2 کہ غلام کو رجھانے کی کوشش میں کرنے کے بعد اس میں ناکام ہونا، اور نمبر 3 کہ یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ معیاری کردار جو ہے پاکیزہ کردار کا وہاں پہ دوبارہ ڈیمونسٹریشن ہونا، جس میں ان عورتوں نے کہا کہ آپ تو ایک برگزیدہ فرشتے کے مانند، آپ جو ہے ایک معزز فرشتے کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو وہ تینوں پارٹ کے اندر جو ہے عزیز مصر کی بیوی جو ہے کامیاب ہوئی، اور جب وہ کامیاب ہوئی تو اب اس نے دیکھی کہ اب جو پورا اسٹیج سیٹ ہو گیا، تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے کلیئر کٹ تھریٹ دیا کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ زنا پہ راضی ہو جاؤ اور آرام کی زندگی بسر کرتے رہو، مطلب جو ہمارے گھر میں جو بھی آسائش ہے تم کو میسر ہے وہ سب ملے گی، اور آرام کی زندگی بھی ہے، اور یہ اتنی ساری عورتیں تم پہ فریتا ہے جو تم کو رسپیکٹ بھی دینے تیار ہے، جو رسپیکٹ حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں
وہ جو تشریح آئی تھی کہ ان لوگوں نے بلیک میل کرنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ بیک گراؤنڈ اور خلفیہ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں بھی یہ کام کرانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو زور ڈال رہی تھی. تب تو ان عورتوں کے سامنے یہ بے حیا ہو کر کے اس نے کہا کہ اگر تم اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس جیل میں جاؤ. جی ایکچولی پورے سوسائٹی کا پکچر ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں پر سیکشول جو آزادی یا فریڈم اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مرد کیا اور عورت کیا اپنے تمام سیکشول پریشر کو پرسیو کرنے، اس کو حاصل کرنے کی حد الامکان جو ہے کوشش کرتے ہیں. یہ وہ معاشرے کا جو پکچر یہاں پر ڈپکٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. اور فاستعصم کہہ کر کے عزیز مصر کی بیوی نے جو یہ لفظ کہا فاستعصم، یہ بچ نکلا، معصوم بن گیا، گناہ سے بچ نکلا. اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اور اپنی اس پہلی غلطی کا بھی اظہار. جی بالکل. اور اس نے خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن جو ہے اس گناہ سے یا اس گناہ کے ارادے سے بالکل، اس سے پہلے جو الزام وہ لگائی تھی اس میں بھی یوسف علیہ السلام بالکل بری. آگے چلا جائے. یس. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس میں قالا ربی السجن، قالا کی میننگ آتی ہے کہنا، اور السجن قید خانے کو کہتے ہیں. اس طریقے سے السجن کے الفاظ اور بھی کئی جگہ آیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے الدنیا سجن المؤمن. اور احب حبس کی میننگ آتی ہے محبت کرنا. احب زیادہ پسندیدہ کی میننگ میں ہے یہاں. اور یدعوننی وہ مجھے بلاتے ہیں. صرف یصرف پھیرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس کو پھیر دے، ان کے قید اور مکر کو پھیر دے. اور جاہل نافرمان، جاہل ناواقف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقریباً یہاں جاہل کا ترجمہ جاہل ہی کیا گیا ہے اور مطلب بھی جاہل ہی کے ہے. تو یہاں پر جاہل کا مطلب ناواقف اور جاہل ہی ہے. جی بالکل. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے کہ ایک گھر میں جو ہمارے ادھر ہر کوئی سوچتا ہے، آج کے جو نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیوش لائف سٹائل ہو، اس طرح کی لیوش لائف سٹائل میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے کہ عزیز مصر کے محل میں وہ رہ رہے تھے. تمام تر آسانیاں ان کے پاس تھی، اور یہ تھا کہ نہ صرف یہ آسانیاں تھی بلکہ اس سے بڑھ کر عزیز مصر کی بیوی بھی خود کو پیش کر رہی تھی، معاشرے کی دوسرے عورتیں بھی خود کو پیش کر رہی تھی. اگر یہ سچویشن آج کے ہم کسی نوجوان کو بولیں گے تو اس کو لگے گا یہ تو یہ ہے کہ ہاتھ تو ہاتھ سر بھی جو ہے کڑھائی میں والی سچویشن کو وہ جو ہے امیجن کرے گا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل الٹ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی برائی اور دنیاوی آسائش کے بیچ میں جب چوز کرنا رہتا ہے تو وہ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ اپنے اخلاقی اصول کے لیے تمام تر دنیاوی آسائش کو چھوڑنے کو تیار ہے. ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی لائف سٹائل کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے وقت ہم جو ہے کسی اخلاقی اگر کوشچن اور ڈائلما میں آتے تو ہم دنیا چھوڑنے کے لیے یا دنیا کی آسائشوں کو چھوڑنے کے لیے، لائف سٹائل کو چھوڑنے کے لیے ہم جو تیار ہو گئے. تو یہاں پہ جو کانٹراسٹ کریٹ ہوا کہ بھائی بھلے ہی میری دنیا مجھ پہ تنگ ہو جائے، اس محل سے نکل کر میں جیل پہنچ جاؤں، لیکن میں اپنی مطلب لائف سٹائل پہ میں کون سا کمپرومائز ہے؟ محل سے جیل ہے، لیکن اخلاق کے اوپر میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے لیے جیل بہتر ہے لیکن زنا جو ہے میری تباہی کا باعث ہے. اور اس میں جو پوری سٹوری کا جو یہ ہے کرکس ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے تو واقعی میں جیل میں رہتے، لیکن بعد میں جو ان کا جو جس لیول پہ وہ اسینڈ ہوتے اور بادشاہ بنتے تو یہ جو ایک الگ لیول کی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ان کے اس اخلاقی جرت کے بدلے میں آگے جو ان کے انعام بھی ملے، جو انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں میں سمجھیں گے. اچھا، وہ معارف القرآن میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس مصیبت سے تو بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. تو اگر یوسف علیہ السلام جیل کے بارے میں نہیں کہتے بلکہ یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ اس مصیبت سے مجھے بچا لے تو یوسف علیہ السلام بچ جاتے. انہوں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ کبھی کبھی
جب بڑی مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ چھوٹی مصیبت دے دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ بڑی مصیبت کو بھی ختم کر دے اور چھوٹی مصیبت کو بھی ختم کر دے۔ اور دوسری بات جو اس میں عارفین نے یہ بات نکالی ہے کہ انبیاء کرام اور صدیقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کو معصیت پر اختیار کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف معصیت گناہ ہے اور ایک طرف مصیبت ہے، تو مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں معصیت سے بچنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے پوری تشریح بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ زندگی کو چھوڑ دیا اور قید خانے کی زندگی کو اختیار کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ معصیت سے بچ جائیں۔ جی بالکل۔ اور ایک بات اور ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیے، بہت نقطے کی بات سمجھ میں آ رہی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر میں اس سے نہیں، مطلب کہ اللہ تصریف عنی قیدہن، اے اللہ اس کے قید سے مجھے بچا لے، نہیں تو ان کی طرف میں ڈھل جاؤں گا، ان کی جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی حرکتوں میں شامل ہونے والوں کو جاہل سے شمار کیا۔ جی بالکل۔ اور اس زمانے میں آج کل ماڈرن لوگ، یعنی اپنے آپ کو تعلیم یافتہ لوگ سمجھنے والے ان حرکتوں میں ملوث ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر یہ جو بحث ہے کہ بھئی ماڈرن ہے، ہم آج کے زمانے میں ماڈرن ہے، تو ماڈرنزم کی تشریح اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ہم سیکشولی لبریٹڈ ہے، ہم جنسی طور پر جتنے بے حیا ہوں اتنے ماڈرن، جنسی طور پر ہم جو ہے آزاد ہے، اور جو ہے ہم اس میں جو چاہے ہم اپنی چیز کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات بالکل واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر ایک طرف جاہلیت ہے اور دوسری طرف جو ہے قرآن کا یا اسلام کا جو نور ہے، تو یہاں پہ دونوں میں کانٹراسٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عزیز مصر ان کی بیوی اور ان کی بیویوں کے ساتھی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم تو وہی کام کر رہے جس میں پورا زمانہ اور پورا معاشرہ کیا ہے، انگیج ہے، لیکن وہ اس چیز کو بہتر اور اچھا خوب تصور کر رہی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو نور نبوت سے تھے اور جو اللہ اور جو وحی کی روشنی سے دیکھ رہے تھے، وہ اس ماڈرنزم کو، اس معاشرے کے چلن کو اس سے وہ بالکل بھی مرعوب نہیں تھے۔ انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہ کوئی ماڈرن چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ تو بالکل نری جاہلیت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام، وہ ان تمام تر دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر جیل کی طرف نہیں بڑھ رہے، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ دنیاوی جو پلیجرز ہے اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، بلکہ اپنے رب کی طرف بڑھ کے اس کی جو قربت کا جو پلیجر ہے اس کو حاصل کرنے کی جو وہ دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان چالوں سے، ان کی جو گھٹیا طور طریقے ان سے جو ہے مجھے دور کر، اور تو ہی بے شک سب کچھ جاننے والا۔ مطلب ان کو یہ بات بالکل واضح تھی کہ بھائی میرے دل میں اس طرح کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ جذبہ ہے، بلکہ میں ایک زیادتی کا شکار ہوں، اور میرے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ مجھے جو اس زیادتی سے نجات دے۔ یہاں پہ ایک چیز وہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچویشن میں ایک دم بے بس ہے، اور پھر وہ کیونکہ وہ ایک غلام تھے خود، اور ان کے پاس کچھ زیادہ آپشنز نہیں تھے۔ ایک تو اس وقت جب انسان اس طرح کی سچویشن میں ہو جہاں پہ آپشن نہیں ہو، تو یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیے کہ آپشن ہمیشہ رہتا ہے اور دروازے ہمیشہ کھلے رہتے اللہ کے دربار کے۔ تو ہمیشہ اس آپشن کو ہم کو زندگی میں نہیں بھولنا ہے کہ برے سے برے وقت میں بھی اللہ کا آپشن آپ کے پاس کھلا ہے، اور یہ دعا کا آپشن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس میں دو الفاظ قابل تشریح ہیں، ایک فاستجابہ، استجابہ کی میننگ آتی ہے قبول کرنا، اور دوسرا صرفہ، صرفہ یصرف، صرفہ کی میننگ پھیرنا۔ اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کو پھیر دیا، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی چال سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 34، فاستجاب لہ ربہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ ہمیں پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے ہر حصے سے یہ سوچنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعا کو قبول کرے گا، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے ان اللہ لا يقبل عن قلب اللہ، کہ ایسے دل سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت کا شکار ہو، یعنی دعا تو ہم مانگ رہے ہیں اور ذہن و دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کے تعلق سے 3 باتیں آتی ہیں احادیث میں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت فوراً اس دعا کو قبول کر لیتا ہے جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض میں ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری شکل قبولیت کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دنیا میں ان کی دعاؤں کے نہ قبول ہونے کے بدلے اس کا اجر قیامت کے دن دے گا۔ جب انسان اس اجر کو دیکھے گا تو افسوس اس بات پر کرے گا کہ کاش کہ ہماری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا اجر یہاں ملتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے۔ بظاہر اگر دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے کوئی مصیبت کو ٹال رہا ہوگا یا پھر آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس میں بدا کی میننگ آتی ہے ظاہر ہونا، اور اس کے بعد کی تمام تشریحات ہو گئی ہیں۔ صرف حین کا ترجمہ بتا دوں کہ حین کہتے ہیں مدت کو۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی تشریح طلب بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے کیوں احساس ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے؟ یہاں پر یہ جو گفتگو ہو رہی یہ عورتوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر جو ان کے جو مرد حضرات تھے، شوہر تھے، اور وہ شوہر کوئی آرڈینری نہیں تھے بلکہ وہ شہر کے عمرہ اور حکام تھے، اور وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹر لوگ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ غلام جو ہے ہماری بات، جو ہماری جو ہے اوبیڈینس نہیں کر رہا ہے اور بات نہیں سنا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے۔ ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ اتنا گرم ہو چکا تھا کہ اب یہ جو ہے اشراف سے جو ماسس کے اندر یہ بات پھیل رہی تھی کہ ایک شخص جو ہے اتنا پاک دامن اور اتنا نیک ہے اور ان کی بیویوں کے جو ہے یہ معاملات ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اس معاملے کو اور اگر ہم طول دیں گے تو معاملہ اور بگڑ سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ دن جو ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھیں۔ تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے جو برے اطوار تھے اور جو بری عادتیں تھی ان سے وہ پریشان تھے، وہ اپنی بیویوں کو روکنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا کرے، بیویوں کو تو منع نہیں کر سکتے ان برے کاموں سے، ایسا کرتے کہ یوسف علیہ السلام جیسے نیک انسان کو ہم جو ہے کچھ عرصے تک قید میں ڈال دے دیں کیونکہ ان کے اوپر ہمارا زور چلتا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ آج کل کے جو یہ حکمران اور عمرا ہے، آج سے 5000 پہلے جو تھے ان کی جو حرکتیں تھیں ان کی حرکتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے کام کرتے تھے، اس زمانے میں غیر قانونی کام کرتے ہیں اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات، ایک بات اور یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی کے اوپر اگر ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا تو بس یوں ہی ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ اس زمانے میں اگر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے قانون بناتے ہیں، ایک نیا قانون لاتے ہیں اور ساری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی، تمہارے لیے اور سب کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس لیے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس زمانے کے شیاطین اور اس زمانے کے شیاطین مختلف نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ خطا کار ہی تھے اور اس زمانے کے لوگ جو ہے خطا کار ہونے کے ساتھ ساتھ مکار بھی ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے تب جیل میں ڈالتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں جو بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سوسائٹی کے جو ایلیٹ ہوتے ہیں، جو اوپری درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال، پاور اور ہر طرح کے آرام ہوتے ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی سیدھی راہ بتانے بھی آتا ہے یا ان کی توجہ بھی یہ کرتا ہے، مبذول کرواتا ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات سننے کے بلکہ اس کو ہی سزا دینے پر جو ہے وہ آمادہ ہوتے ہیں۔ عزیز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پروگرام کو ریگولرلی سن رہے ہوگے۔ ہم آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے قریبی دوست، رشتہ دار، ان کو جو ہماری لنک شیئر کریں تاکہ اس قرآن فہمی کی جو تحریک ہے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو ریلیٹ کرنے کی اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اس کی جو ہے ایک تحریک بنے اور لوگ جو ہے اس سے زیادہ جڑیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ السلام علیکم۔